حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ 11 بجے انشاءاللہ تعالی اس مبارک اجلاس کا آغاز ہو جائے گا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کے مطابق کہا گیا تھا اسی کے مطابق ہو جائے۔ الحمدللہ اب 11 بج چکے ہیں۔ میں میرے رفیق مکرم حضرت مولانا عبدالحمید خان صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے کہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تحریک صدارت پیش فرمائیں۔ وہ نہیں آ رہا ہوتا ہاں لینا چاہیے اسٹارٹ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز علماء کرام، مفتیان نظام، ائمہ مساجد شہر ناندیڑ، شہر بسمت، سامعین کرام، جلسے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اکابرین کا، بزرگوں کا دستور رہا ہے، کاروان کے لیے میر کارواں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی کے تحت آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے لیے، صدارت کے انتخاب کے لیے جب نظر پڑتی ہے، شہر ناندیڑ کے مشہور و معروف بڑی مسجد کے امام و خطیب، عشق رسول میں سرشار، نعت خود لکھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں اور اپنی مسحور کن آواز سے سامعین کے اوپر ایک سکتہ طاری کر دیتے ہیں۔ مسجد خواجگان نظام کالونی کے امام و خطیب، نامور عالم دین قاسمی حضرت مولانا مفتی خالد شاکر صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا آج کے اس اجلاس کے صدارت کے لیے میں نام نامی پیش کر سکتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری اس تحریک کے کوئی صاحب تائید بھی کریں گے انشاءاللہ۔ مفتی خالد شاکر سرپرست اس اجلاس کے دارالعلوم دیوبند کے ہمارے ہم جماعت تو نہیں لیکن ہم عصر ہیں، ان کا آخری سال اور میرا پہلا سال تھا۔ مولانا عبدالباسط صاحب جو حضرت مولانا معین الدین قاسمی کے بہت چہتے شاگرد اور بھیڑ کے رہنے والے، اور استقامت ایسی کہ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد بسمت جو چھوڑے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ تا حیات مطلب وہیں رہنے کا عزم ارادہ ہے۔ اتنا استحکام میں ہمارے ساتھ بھی نہیں دیکھا ہوں۔ فراغت کے بعد بسمت کو جو پکڑے ہیں لوگ، یا انہیں نہیں چھوڑے یا وہ لوگوں کو نہیں چھوڑے، تو آج کے اس اجلاس کے سرپرست اعلیٰ ہے، اور اس اجلاس کے صدر محترم مفتی خالد شاکر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، کوئی صاحب میری اس تحریک کی انشاءاللہ تائید کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ابھی ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالحمید خان صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے اس جلسے کی صدارت کے لیے جس شخصیت کا نامی اس میں گرامی پیش کیا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے اس کی تائید کرتا ہوں اور تمام شرکاء کی جانب سے بھی اس کی تائید کرتا ہوں۔ اور سرپرستی کے لیے جس شخصیت کا انتخاب ہوا ہے، حضرت مولانا عبدالباسط صاحب قاسمی صدر جمعیت الائمہ بسمت نگر، اس کی بھی تائید کرتا ہوں اور تمام شرکاء کی جانب سے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ان اکابرین اساتذہ اکرام کی صدارت و سرپرستی میں ہمیں دین و دنیا کی تمام خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ 11 بجے سے ہم کو اس سفر میں نکلنا ہے اور 2 بجے انشاءاللہ تعالی اپنی منزل مقصود پر پہنچنا ہے، تو اس لیے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کلام پاک کے لیے ایک ایسی شخصیت کو یعنی پیش کیا جاتا ہے۔ فاضل نوجوان ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، بہترین مفتی ہیں، اور ہر اعتبار سیرت اور صورت کے اعتبار سے قابل تعریف، قابل اکرام اور احترام ہے۔ نوجوان ہے ماشاءاللہ،
اور آواز میں بڑی جاذبیت اور کشش اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اور ان تمام تعارفات کے علاوہ ان کا ایک مزید تعارف بھی یہ ہے کہ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم کربلا جو بافیض دینی درسگاہ ہے، اس کے جو بانی ہیں حضرت محترم غلام محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے نواسے ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ یہاں پر آئیں اور آ کر اپنی پیاری آواز سے تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے اس مبارک اجلاس کا آغاز فرمائیں۔ تشریف لائیے۔ حضرت مفتی محمد بلال صاحب قاسمی، ساری باتیں آگے لیکن وہی نہیں ہے صرف اس وغیرہ، چلیے آئیے۔ اور 10 پڑ زیادہ کے ٹائم تو بس جتنے کرائیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم شیرینی اور اس لذت بھری آواز کو قائم رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. حضرت مولانا محمد عقیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے والد صاحب نے عظیم الشان خدمات یہاں پر بسمت نگر میں انجام دی، جس کا فیض کافی دور دور تک پہنچا. اور ان سے پہلے ان کے والد محترم حضرت شیخ محبوب صاحب رحمت اللہ علیہ کہ جن کا میں بھی شاگرد ہوں، اور انہی کی تحریک اور انہی کی ترغیب پر کہ ان کے دادا نے ہمارے دادا سے کہا تھا کہ اپنے گھرانے میں سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنایا جائے، لہذا ان کے دادا جان کی ترغیب پر ہمارے دادا جان اور والد صاحب نے اس بات کا ارادہ کیا اور حفظ کا میرے لیے انہوں نے ارادہ کیا. اب اس کے بعد یہ چیز الحمدللہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اسی گھرانے سے چیز مجھ کو ملی ہے. تو میں اپنے رفیق مکرم حضرت مولانا محمد عقیل صاحب قاسمی جو محتمم ہیں ایک کامیاب مدرسے کے جامعہ طیبہ، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اس پرسوز آواز سے اس اجلاس کے اندر نعت پاک پیش فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. کیوں چاند میں کوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. جبریل امی بولے سدرا کے مکھی بولے، جبریل امی بولے سدرا کے مکھی بولے، تجھ سا نہ کوئی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، تجھ سا نہ کوئی دیکھا لاکھوں میں
نظاروں میں. اے کاش کبوتر ہم بن کے رہے ہوتے. اے کاش کبوتر ہم بن کے رہے ہوتے. اس گنبد خضرا کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، واہ واہ، جزاکم اللہ جزاکم اللہ، بہت خوب. پرکیف مناروں میں اس گنبد خضرا کے پرکیف مناروں میں. اگلے شعر پر توجہ چاہوں گا. جزاک اللہ. جی اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ. اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ. محبوب کو جب دیکھا روتے ہوئے غاروں میں. محبوب کو جب دیکھا روتے ہوئے غاروں میں. آخری شعر آپ کی سماعت کرتا ہوں. ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ. ہم تجھ کو بتائیں گے جنت کسے کہتے ہیں. ہم تجھ کو بتائیں گے جنت کسے کہتے ہیں. آ بیٹھ ذرا مل کر ہم درد کے ماروں میں. آ بیٹھ ذرا مل کر ہم درد کے ماروں میں. آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. ماشاءاللہ بہت خوب. جب ہم لوگوں کو یہ آواز ملی ہے جن لوگوں نے آپ کے مدرسے سے فائدہ اٹھایا ہے تو وراثت میں آپ کو تو یہ دولت ملنا ہی ملنا ہے کیونکہ وہاں سے چلی آ رہی ہے. بہرحال محترم بزرگ اور دوستو، بڑی پیاری منزل سے ہم گزرے ہیں اور ہمارا یہ سفر جاری ہے. اب انشاءاللہ تعالی ایک ایسی شخصیت کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. انہو رئیس المدرسین فی الجامعۃ الاسلام دار ناندیر الشیخ رشید احمد القاسمی حفظہ اللہ تعالی. سیخطب انشاءاللہ تعالی امامکم الشیخ. تفضل یا شیخ. حضرت مولانا رشید احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں. اب 12 منٹ کی وہ قید نہیں رہی، تھوڑا اور آگے چل سکتے ہیں چونکہ اچھا مولانا آصف صاحب ادھر سے آگے چلیے. میں 20 منٹ دے رہا تھا، اب 18 منٹ پہ آپ آ جائے گے. ٹھیک ٹھیک. ہماری نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی مولانا آصف ندوی صاحب کو، اس وجہ سے 16 منٹ پہ آ جائیے مولانا. ٹھیک چلیے ٹھیک. السلام علیکم.
16 से कम नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मैं 12 मिनट पे ही बाकी हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। हज़रात, मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा सता रही है। मैं जलसे का मुंतज़िम भी नहीं हूँ, मगर एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है कि मेहमान रसूल जो है जलसा गाह में बैठे हैं और दीगर मेहमान आए हुए कुर्सियों पर बैठे हैं। वो भी अगर मेहमान रसूल के साथ आ जाएं तो इंशाअल्लाह जो इनको जज़ाकल्लाह, इस निशानदही के जज़ाकल्लाह। हाँ, या तो आप लोग आ जाइए, नहीं तो इनको किस्सा दे देंगे। बहुत अच्छी बात, चलिए। अगर अच्छा, आप मेहमान रसूल के साथ बैठ जाएंगे जज़ाकल्लाह। तो इन पर जो रहमतें बरस रही हैं उसमें आप भी शरीक हो जाएंगे। इंशाअल्लाह। अगर आप दूर रहेंगे तो जाहिर सी बात है इनके लिए अलग रहमत आएगी, आपके लिए अलग रहमत आएगी। जज़ाकल्लाह फिदा, जज़ाकल्लाह। ठीक ठीक। अब दूसरी बात ये है कि हमारे मखदूम मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती वक़ायतुल्लाह साहब खालिद कासमी, आप हजरात ने इनके नाम पर गौर नहीं किया होगा। अहले इल्म हजरात महजूज होंगे। वक़ायतुल्लाह, वक़ायत के माने आते हैं हिफाजत के, वक़ायतुल्लाह खालिद के माने आएंगे हमेशा अल्लाह की हिफाजत में। तो जिस शख्स का यह नाम हो, हर वक्त अल्लाह की हिफाजत में रहता हो, उसके मकाम मर्तबे का क्या हाल होगा। उन्होंने जंगल में मंगल मना दिया है। इस इमारत को, महल्ले वक़ू को देखने के बाद अजीब व गरीब सुरूर हासिल हुआ। मैं इस रास्ते से बहुत बार गुजरा हूँ मगर अंदर आ नहीं सका। आज पहली बार आया तो बड़ी खुशी हुई और एक शेर याद आया। मुफ्ती साहब के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ। इनकी सरपरस्ती में तकरीबन 2 दहाई मैंने दारुल करबला में काम किया इनकी सरपरस्ती में, और वो यादगार लम्हात हर वक्त याद रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है। मुफ्ती साहब का मामला ये है, जब वो कोई काम सोच लेते हैं कि करना है तो कर गुजरते हैं। तेल के बदले चाहे लहू देना पड़े, तेल के बदले चाहे लहू देना पड़े, अपनी आदत है चिरागों को जलाकर छोड़ना। ये कैफियत रहती है उनकी, बेताबाना कैफियत, और उस मंजिल तक को छू कर ही छोड़ते हैं। हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मुफ्ती साहब के जो अज़ाइम मंसूबे हैं उसको पाए तकमील तक पहुँचाए। एक बात और याद आई अपने और आपके ताल्लुक़ से। आप हज़रात जलसे में आए होंगे ये सोचकर किसी बड़े भारी भरकम आलिम को सुनने को मिलेगा और सबसे पहला नंबर मेरा आ गया, जबकि बहुत से चेहरे शनासा हैं, मैं उनको पहचानता हूँ, पहले मुझे सुने हुए हैं। तो मुझे एक वाक़या याद आया। शिमाली हिंदुस्तान में एक बहुत मशहूर शहर बहराइच है। वहाँ एक डॉक्टर मेहता हैं जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं, पूरे शहर में सबसे मशहूर थे उस वक्त वो डॉक्टर। उनकी आँख में कुछ परेशानी हुई, उनको ऑपरेशन करना नागुज़ीर हुआ। तो उन्होंने सोचा थोड़ी देर के लिए मौकूफ़ कर दीजिए इसको, अब नहीं ये पीने पिलाने का सिलसिला जो है मुखिल अंदाज हो जाएगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। ऐसा है, वो भी एक खराबी है। मुफ्ती साहब कहते हैं जब मैं तकरीर करूं तो कोई भी आओ जाओ बैठो उठो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मगर ये कमजोरी हमारे अंदर ये है कि मुदर्रिस होने की वजह से दिल जाता है कि सब लोग सुने ध्यान से, ताकि बाद में बता सके कि तुम्हारी तकरीर में ये खामियां थी। तो बहरहाल वो डॉक्टर मेहता जो है बहुत बड़े डॉक्टर थे,
उनके आंख में कुछ परेशानी थी जिसका ऑपरेशन नागुज़ीर था। तो उन्होंने तय किया कि मैं बड़ा आदमी हूं तो अमेरिका चले गए ऑपरेशन के लिए। हालांकि बहराइच में एक डॉक्टर मनोहर सिंह थे जो बहुत मशहूर आई स्पेशलिस्ट थे, उनसे नहीं करवाया और वहां चले गए। जाने के बाद अपॉइंटमेंट मिल गया उनको, ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिए गए। जो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए आया वो डॉक्टर मनोहर से, फासला समझ में आया कि नहीं आया? जो ऑपरेशन के लिए आया वो डॉक्टर मनोहर थे। एक ही शहर के दोनों डॉक्टर, दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। डॉक्टर मेहता ने कहा आप? कहा हाँ मैं मनोहर सिंह। आप डॉक्टर मेहता यहाँ क्यों आए? ये समझकर आया था कि अमेरिका का दवाखाना, बड़े डॉक्टर आएंगे यहाँ, इसलिए आया था। तो उन्होंने कहा कि मैं 2 मरतबा महीने में यहाँ बुलाया जाता हूँ ऑपरेशन के लिए। लगता है ऐसे हमारा भी कुछ आपका हाल हो गया है कि आप आए होंगे किसी बड़े आलिम की तकरीर पहले सुनूंगा और मैं पहले आ गया हूँ, लिहाजा बर्दाश्त कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। देखिए ये दीनी इदारे जो हैं वह दीनी इदारे दीन की हिफाजत के किले हैं। कैसे किले हैं? एक आयत आप हज़रात सूरह कहफ में पढ़ते होंगे, वअम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति वकाना तहतहु कंजुल लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा फअरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा वयस्तखरिजा कंज़हुमा रहमतन मिन रब्बिक वमा फ़अलतुहु अन अम्री ज़ालिका तअवीलु मा लम तस्ति अलैहि सब्रा। यह सूरह कहफ की आयत है जिसको हर जुमा को आम ईमान वाले पढ़ते हैं, अहले इल्म भी पढ़ते हैं। इस आयत का हल्का सा तर्जुमा करूंगा ताकि आगे की बात समझ में आ जाए। वो ये है कि हजरत मूसा और खिदर अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और यूशा इब्न नून तीनों हजरात गुजर रहे थे इंताकिया बस्ती में। इंताकिया वालों ने जो है उनको भूख लगी थी, खाना मांगा। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, तो उन्होंने ज़ियाफ़त करने से इनकार कर दिया, कहा हम नहीं खिलाएंगे। आगे जब बढ़े तो एक दीवार टेढ़ी हो रही थी, युरीदु अन यनक़द्दा, गिरना चाह रही थी। हज़रत खिज़र ने हाथ लगाकर उसको सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को आया गुस्सा कि ऐसे बखील लोग, आप ठीक से बैठिए, टेक मत लगाइए। वो पीछे जवान को बोल रहा हूँ, आपको नहीं। जवान लोगों को बीमारी बहुत ज्यादा हो गई, टेक लगा कर बैठ रहे हैं। आप अपनी जवानी का फायदा उठाइए। आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा फायदा आपकी जवानी का? बुढ़ापा जब आएगा तब टेक मत लगाओ, लेट के सुनो, मगर जब तक जवानी है तब तक मुस्तैद होकर सुनो। इस रास्ते की बेअदब महरूम गश्त असफल रब, जो बेअदबी से सुनेगा उसे कोई फायदा नहीं होगा। तो बहरहाल हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दीवार जब सीधी की तो मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए और कहा कि आपने बिला वजह दीवार सीधी कर दी, ऐसे बखीलों का काम फ्री में कर दिया आपने, मजदूरी ले लेते तो अच्छा था। हज़रत खिज़र ने फरमाया कि मैंने कहा नहीं था कि तुम हमारे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। बहरहाल जब आखिर में उनको भेजना हुआ तो तमाम बातों की तशरीह की। उसमें दीवार की जो तशरीह की थी वो ये की थी कि ये 2 यतीम बच्चों की दीवारें हैं। उनके माँ बाप ने देखा कि मेरी उम्र वफा नहीं करेगी तो उन्होंने अपना खजाना जो कुछ था वो जमीन में दफन कर दिया। और आज के 50 साल 100 साल पहले लोगों के पास पैसा रहता था तो जमीन में ही दफन करते थे और वही हिफाजत का जरिया होता था। इसलिए जहां जहां दफन करके लोग भूल गए हैं या मर गए हैं वो कभी कभी किसी को मिल जाता है, और मिल जाता तो कम लोगों को है। उस बहाने बहुत से लोग मर भी जाते हैं और मार भी देते हैं। ज़्यादा समझना चाहिए इस बात को। तो उन माँ बाप ने देखा कि भाई हमारी उम्र वफा नहीं करेगी और हमारी दौलत कहीं ज़ाय ना हो जाए, तो उन्होंने दीवार की तह में दफन कर दिया था। अब वो दीवार गिरने के करीब हो गई थी, अगर गिर जाती तो बच्चे तो अभी नाबालिग हैं और बस्ती वाले लूट लेते, लिहाजा हमने दीवार सीधी कर दी। अब ये जवान हो जाएंगे, जवान होने के बाद अपनी दीवार जब खोलेंगे तो इनकी जायदाद दौलत इनको मिल जाएगी। इसके तहत मौलाना मनाजिर हसन गिलानी ने लिखा है, जैसे उन माँ बाप ने, अब उसमें क्या क्या था और क्या नहीं था वो तफसीलात में नहीं जा रहा हूँ। उस तख्ती में क्या था, एक तरफ क्या था, दूसरी तरफ क्या था, वो तफसीलात में नहीं जाऊँगा। मौलाना मनाजिर हसन गिलानी ने लिखा है कि जैसे उन माँ बाप ने देखा कि हमारी उम्र वफा नहीं करेगी, मेरी दौलत मेरे साथ चली जाएगी, तो उन्होंने दीवार की तह में दफन कर दिया। ऐसे हमारे अकाबिर असलाफ
جب جنگ کے مختلف محاذوں پر انگریزوں سے شکست کھا گئے اور یہ سمجھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا علم ہمارے ساتھ چلا جائے اور دفن ہو جائے، تو انہوں نے مدرسے قائم کیے، جس میں سب سے پہلا مدرسہ دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا تھا آزادی کے وقت میں، اور اس کے آزادی سے پہلے، اور اس کے بعد سے مدرسے قائم ہوئے۔ ان مدرسے کی دیواروں کی تہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، جو آئے گا یہاں سے حاصل کرے گا اور حاصل کر کے لے جائے گا۔ سن لیجئے، ایک ہے علم نبوی، ایک ہے علم مطالعہ۔ آپ مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ اپنے علم کی صنعت بیان کیجئے، تو کہیں گے میں نے بخاری مولانا شیخ نصیر احمد خان صاحب سے پڑھی ہے، مفتی سعید احمد صاحب سے پڑھی ہے، انہوں نے ان سے پڑھی ہے، انہوں نے ان سے پڑھی ہے، انہوں نے ان سے پڑھی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ پہنچ جائے گا کہ انہوں نے ان سے پڑھی ہے۔ گویا یہ سلسلہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہوا آیا ہے، اس کو کہتے ہیں علم نبوی۔ اور جس نے کہیں پڑھنا نہ سیکھا ہو، کہیں گیا نہ ہو مدرسے میں، اور پڑھا بھی تھوڑا بہت، لیکن مطالعہ کرتے کرتے بہت بڑا بقرات بن گیا اور بہت لمبی چوڑی ہانک رہا ہے، تو اس کے پاس علم تو ہو سکتا ہے، علم نبوی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور علم نبوی جس کے پاس نہیں رہتا ہوں، اس کے بعد بہکنے کے امکانات بہت رہتے ہیں۔ اس لیے یہاں اورنگ آباد میں ایک عالم تھے مولانا عبدالوحید صاحب کاکا، وہ کہتے تھے کہ عالم ضابطے کی غلطی نہیں کرتا ہے، جزیات میں غلطی ہو سکتی ہے، اور عام آدمی جو رہتا ہے مطالعہ کرنے والا، وہ عام طور پر قاعدے اور ضابطے میں غلطی کرتا ہے۔ لہذا یہاں سے آ کر جانے والوں میں، ابھی ہم لوگ بیٹھے بات کر رہے تھے، مختلف موضوع پر بات ہو رہی تھی، مفتی خالد شاکر نے ایک بات کہی کہ بھائی جو آج کے صدر جلسہ ہے کہ دارالاقامہ میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے دلوں میں اساتذہ کا احترام بنسبت دیگر اداروں کے زیادہ رہتا ہے۔ جو بچے صبح شام پڑھ کر چلے جاتے ہیں ان کے اندر بھی احترام رہتا ہے، لیکن جو 24 گھنٹہ دارالاقامہ میں رہ کر پڑھتے ہیں ان کے اندر ادب و احترام اور لوگوں کے مقابلے میں زیادہ رہتا ہے۔ یہ سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ اور اس وقت میرے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ اگر میں کسی مجمع میں ہوں، بیٹھا ہوا ہوں اور اسٹیج پر ہوں، اور مجمع سامنے ہے، اور اس میں کوئی ایک ہمارے مدرسے کا پڑھا ہوا نظر آئے گا، تو ہماری نگاہ بار بار وہاں جائے گی کہ یہ بچہ ہمارے مدرسے میں پڑھا ہوا ہے۔ اور وہ بچہ بھی جب غور کرے گا تو بولے گا اسٹیج پر 3 حضرات ایسے ہیں جو ہمارے اساتذہ کرام میں ہیں، سب سے تو تعلق ہے، لیکن بطور خاص جس سے علمی استفادہ کیا ہے اس سے تعلق زیادہ رہے گا۔ تو یہ دینی ادارے جو ہیں، جہاں آپ کو ظاہری ٹیپ ٹاپ ہو سکتا ہے نظر نہ آئے، اور یہاں پیسوں کا خرچ بھی کم ہوتا ہے الحمدللہ، اور ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں سے جو بچے پڑھ کر جاتے ہیں وہ دنیا میں جا کر علم دین کے پھیلنے اور پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مولانا سجاد ندوی جو ایک بہت مقبول عالم دین ہے، بین الاقوامی سطح کے آدمی ہیں، انہوں نے ایک دن بیان کیا، میں اس بیان میں شریک تھا۔ انہوں نے کہا کہ گجرات میں ریلیف چل رہی تھی، اور ریلیف میں لائن لگی ہوئی تھی سب کی، اور سب لوگ جا کر دودھ اور بریڈ وغیرہ لے رہے تھے اور ناشتے کا سامان لے رہے تھے۔ ایک 7 یا 8 سال کا بچہ وہ بھی دودھ اور بریڈ لینے کے لیے گیا، پتہ نہیں کیا بات پیش آئی کہ ایسے جھٹکے کے ساتھ پھینکا دودھ اور بریڈ اور کراس ہو کے بھاگا، اور جتنے لوگ بانٹنے والے سب اس کے پیچھے بھاگے اور پکڑنے لگے، اس کو پکڑنے لگے۔ جب معلوم کیا تو بولا، وہ لڑکا بولا کہ میں جب گیا دودھ بریڈ لینے تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ کون دے رہا ہے یہ، تو میں نے کہا اللہ دے رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ نہیں دے رہا ہے، یسوع مسیح دے رہے ہیں۔ تو کہا اگر یسوع مسیح دے رہے ہیں تو مجھے نہیں چاہیے، اور جھٹک کے بھاگا ہو۔ بتائیے یہ چیز اس کے دل میں کس نے بھرا تھا؟ اس معصوم کے دل میں کہاں سے آیا تھا؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجمع عام ہو، اور مجمع عام ہونے میں کوئی آدمی کھڑا ہو کر تقریر کرے اور کہے قرآن پاک میں ہے، سن لو اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ کوئی باطل دین والا اگر اصلاح تبلیغ کرنے لگے اور مجمع میں سے ایک بچہ کھڑا ہو کر بولے حضور ذرا آگے پڑھیے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، تب آیت کا معنی مفہوم مکمل ہوگا۔ وہ بولنے والا جو ہوگا وہ دینی ادارے کا پڑھا ہوا ہی ہو سکتا ہے، باہر کا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ دینی اداروں کا فائدہ ہے، آپ ان کو دین اسلام کا قلعہ سمجھیے، اور جتنا بھی اپنے پاس ہے، اولاد ہے، مال ہے، اس میں لگائیے، کل قیامت کے دن انشاءاللہ یہی ذخیرہ آخرت بنے گا۔
اس لیے کہ دیکھا ہوگا آپ نے، کہتے ہیں لوح و کرسی، عرش لوح و کرسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا عرش خود مدرسہ ہے، عرش خود مدرسہ ہے، لوح و قلم ہے شاہد۔ وہاں ذکر آتا ہے لوح و قلم کا، لوح مانے تختی، قلم مانے قلم، عرش خود مدرسہ ہے، لوح و قلم ہے شاہد، اللہ سے وابستہ زنجیر مدرسے کی۔ تو مدرسے کا حال ایسا بلند ہوتا ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ، یہ چاہے بہت خوب۔ مختصر دکھائی دیں چاہے کم مقدار میں دکھائی دیں، زیادہ تعداد قابل قبول نہیں ہے، تعداد کا اضافہ قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے پڑھا ہے خود کتابوں میں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ایک درسگاہ میں پڑھاتے تھے، وہاں طلبہ کی تعداد بہت ہوا کرتی تھی۔ اسماعیل شہید دہلوی دوسری درسگاہ میں پڑھاتے تھے، وہاں طلبہ کی تعداد کم ہوتی تھی۔ بظاہر جہاں طلبہ کی تعداد زیادہ ہوتی وہ جاذب نظر آتا ہے، لیکن بتاتے ہیں تاریخ آگے چل کر کے ہوا یہ کہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے طلبہ پورے نظام پر حاوی رہے، کیونکہ کم ہونے کی وجہ سے ان کی تربیت زیادہ پختہ ہو چکی تھی۔ لہذا کبھی بھی تعداد کو مت دیکھیے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ ہوتا یہ ہے، ایک اور واقعہ بیان کر کے اپنی بات پوری کر دیتا ہوں میں۔ حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت طالوت جب قوم پر حملے کے لیے، جالوت پر حملہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو اللہ نے کامیابی کا اعلان کیا تھا کہ یہ فوج کامیاب ہونے والی ہے۔ تو اس میں جو شامل ہوئے تھے شوق میں، رغبت میں، 1,20,000۔ اور جب نہر اردن سے گزرے، قرآن پاک میں دوسرے پارے کے آخری رکوع میں اس کو بیان کیا گیا ہے، فلما فصل طالوت بجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، جس کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ پاک تم کو ایک نہر پر آزمائیں گے، اگر فمن شرب منہ فلیس منی، جو وہاں پہنچ کر پیاس کے عالم میں پانی پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو نہیں پیے گا وہ ہم میں سے ہے مگر ایک آدھا چلو۔ وہاں پہنچنے کے بعد لوگ پیاس سے بیتاب ہو گئے اور ساری چیزیں بھول بھال کر کے پی گئے۔ جو لوگ پیے وہیں ڈھیر ہو گئے، ان کے چہرے کالے پڑ گئے، اور جو لوگ آگے گئے تھے ان کی تعداد 313 تھی۔ 1,00,000 میں سے 313 کا کیا تناسب بنے گا؟ لیکن اللہ نے انہی کو کامیاب کیا ہے۔ اپنی مرضیات اور شہوات کو جو روک کر علم دین کے راستے میں چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو کامیاب کرتے ہیں۔ 2-4 گام چل کر اس راہ پر تو دیکھو، 2-4 گام چل کر اس راہ پر تو دیکھو، کتنی ہنسی ہے راہیں، کتنا ہنسی سفر ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں اپنا وقت پورا کر چکا ہوں اور بات بھی ہماری پوری ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پر جو کچھ کہا ہوں اس میں جو قابل مواخذہ باتیں ہوں اس کو معاف فرمائے، اور جو قابل عمل ہوں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔